بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی 25 آیات 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ روم کی 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ لقمان کی 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ سجدہ کی 30 آیات 3 رکوع ہیں، جبکہ سورہ احزاب کی 30 آیات اور 3.5 رکوع ہیں، اور یہ تمام کی تمام صورتیں مکی ہیں ماں سوائے سورہ احزاب کے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں ٹوٹل 179 آیات اور 19.5 رکوع ہیں۔ اللہ پاک نے حق کی دعوت دینے کے لیے اپنی قدرتوں اور حکمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ روشن دلائل اور واضح اور بین ثبوت اس پر ذکر فرمائے ہیں۔ جو بالکل عام فہم ہیں ان میں ذکر فرمایا وہ مردوں سے زندوں کو وجود عطا کرتا ہے، اسی طرح وہی زندوں سے مردوں کو وجود عطا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہیں خواتین سے وجود بخشا، اس نے خواتین کے لیے تمہارے دلوں کے اندر مودت اور محبت بھر دی۔ وہی ہے جو بحری بیڑوں کو سنبھال کے رکھتا ہے سمندر کی موجوں کے اوپر۔ وہی ہے جو دن اور رات کے اندر اختلافات پیدا کرتا ہے، اور اس اختلاف کے اندر تمہارے لیے برکت ہے۔ دن کو اس نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، رات کو تم آرام کرتے ہو اور سوتے ہو۔ اسی طرح وہی ہر چیز کو بالکل ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کی انتہا کرنے والا وہی ہے۔ ہر شے کی بادشاہی اسی کے قبضے میں ہے، اور جب تم بالکل ناتواں تھے اس نے تمہیں قوت بخشی، جب تم پوری طرح سے قوی ہو جاتے ہو وہی تمہیں ناتوانی اور ضعف کی طرف لے کے آتا ہے۔ وہی تکلیف دینے والا ہے، وہی تکلیف ہٹانے والا ہے۔ اگر وہ تکلیف دے تو کون چھڑانے والا ہے، اور اگر وہ تکلیف سے ہٹا دے تو کون تکلیف کی طرف لانے والا ہے۔ اس نے عام فہم یہ دلائل ذکر کیے تاکہ سادہ لوگ ہوں یا پڑھے لکھے لوگ ہوں، خواہ وہ تکوینی علوم کے ماہرین ہوں، وہ سائنسی علوم کی طرف بڑھنے والے افراد ہوں، اس کے دلائل کی طرف جب وہ نظر کریں تو اس کی بارگاہ کی طرف وہ لوٹ آئیں۔ اہل روم کا یہاں پہ تذکرہ ہے، چونکہ وہ اہل کتاب تھے اس وجہ سے مسلمانوں کا ان کی طرف رجحان تھا، اور اہل فارس چونکہ مشرکین تھے اس وجہ سے مشرکین مکہ کا ان کی طرف بہت رجحان تھا۔ جب پے در پے اہل روم کو شکست ہوئی تو وہ بہت خوش تھے قریش مکہ۔ اس پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ ابھی پے در پے جو شکستیں ہو رہی ہیں تو ایک وقت وہ آنے والا ہے چند سالوں میں، اور یہ 10 سال سے کچھ عرصہ کم ہوگا کہ جب ان کو غلبہ اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بشارت تھی۔ جب یہ ذکر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کفار تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اگر اہل روم شکست سے بچ گئے تو ہم تمہیں فلاں چیز انعام کے طور پہ دیں گے، لیکن اگر اہل فارس کو غلبہ ملا تو پھر تم اپنی طرف سے اتنا مال ہمیں دو گے۔ اللہ پاک نے اس میں اہل روم کے غلبہ کی جو بشارت دی ہے اس کو تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا، اللہ پاک نے انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے لیے مراسلہ بھیجا ایران کی طرف، ایران کے بادشاہ نے اس کو پھاڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ نے اس کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا کر دیا۔ اور اہل روم کے اس غلبے کا وقت تقریباً غزوہ بدر کے فوری بعد کا ہے۔ اہل روم کے اس تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بہت سے پیغامات اور ہدایات یہاں پہ ذکر فرمائی ہیں۔ انسان کا نہ تو حسن ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ شباب رہنے والا ہے، نہ ہی اس کا آفتاب اقبال ہمیشہ اوج ثریا پر رہنے والا ہے۔ کبھی تو وہ ماند پڑتا ہے، پامال ہوتا ہے، اس کی سانسیں کبھی نہ کبھی تو رکنے ہی والی ہیں۔ انسان یہ جان لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہکار ہے، اور اس کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ نعمتیں اس کے وجود کی طرح دنیا کے اندر عارضی ہیں، کیونکہ زندگی دائمی نہیں، نعمتیں بھی دائمی نہیں۔ اب ایسے میں عذاب طلب کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے رزق کو کسی پر تنگ کرتا ہے، کسی پر اس نے کشادہ رکھا ہوا ہے۔ انسان کو یہ ہمیشہ جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا شاہکار ہے اس کائنات میں۔ اس کی زندگی کا جتنا بھی وقت ہے اور جتنا بھی اس کا حساب کا وقت ہے وہ سارے کے سارے مقرر ہیں۔ ایک وقت آئے گا مقررہ وقت پر اسے موت آ جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ مقررہ وقت پر اس کا حساب لیا جائے گا، اور یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے عارضی ٹھکانہ ہے۔ البتہ یہ کہ جو نعمت اللہ پاک نے اس کے لیے کائنات کی نعمتوں سے چھپا رکھی ہے اس نعمت کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ تو اس کے کان نے کبھی سنا ہے، نہ اس کے دل کے اندر کبھی اس نعمت کا خیال ہی کھٹکا ہوگا۔ انسان ہونے کے ناطے سے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لاچار ہیں،
مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، ان ضرورت مندوں کی خواہ وہ قریبی ہوں یا وہ دور کے ہوں، وہ مساکین ہوں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے متعلق، ان کا حق ادا کرنے کے متعلق حکم دیا گیا ہے، پیغامات اور ہدایات ملتی ہیں۔ انسان کی ہدایت اور روحانیت میں جو اس نے سرچشمہ جاری کیا ہے، اسے پانے کے لیے اس نے نماز کی عبادت رکھی اور اس کے ثمرات کا اس نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ فحاشی سے روکتی ہے، یہ منکرات سے روکتی ہے، یہ بغاوت سے روکنے والی ہے۔ جن لوگوں کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، ان لوگوں کے متعلق اس نے یہ بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا ہے، اے ایمان والو یہ یاد رکھنا کہ حقیقی علوم اسی کے پاس ہیں، جیسے کہ بارش برسنی ہے یا نہیں برسنی، کب برسنی ہے، کتنی برسنی ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ حقیقی علم والا وہی ہے کہ تمہارے وجود سے جو نیا وجود بنائے گا وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اسی کے علم میں ہے۔ تمہیں معاش کے طور پر کم ملے گا، زیادہ ملے گا، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، تمہاری موت کہاں پہ واقع ہوگی، یہ سارے کے سارے علوم ہیں، تم اسی کے سپرد رکھو، یہ اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، یعنی حقیقی علم اسی کے پاس ہے۔ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے، وہ آئیڈیالوجی جو حاصل ہو، جو تخمینے حاصل ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ہی عطا شمار کیے جائیں گے۔ زمین پر بسنے والے افراد میں جتنے بھی فسادات پیدا ہوتے ہیں، اس روئے زمین کے اوپر جو بھی بگاڑ پیدا ہو، اس کا ایک روحانی پہلو ہمیں ذکر کر دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمہاری اپنی ہی بدعمالیوں کے سبب سے ہے۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق بتایا، وہ دعوت قرآن کی تھی، وہ دعوت آخرت کی تھی، وہ دعوت اللہ تعالیٰ کی ذات کی تھی، اور یہ خوب تر دعوت تھی، اور اس دعوت کے اندر تم سب لوگوں کا بھلا، اسی کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب قرار دیا گیا، ان کی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقدار قرار دیا گیا۔ آپ کی جو نکاح میں آنے والی ازواج مطہرات ہیں، انہیں اہل ایمان کی مائیں کہا گیا، یہ روحانی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل مبارک کو، آپ کے اسوہ کاملہ کو امت کے تمام افراد کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا گیا۔ اندھوں کو ہدایت دینے کے متعلق اور مردوں کو سنوانے کے متعلق یہاں کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے نہیں ہیں، یعنی حقیقی طور پہ جو ان کے اندر صلاحیت ہے وہ اللہ پاک ہی رکھنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں مردوں سے مراد حقیقی مردے نہیں بلکہ دل کے مردے مراد ہیں۔ اندھوں سے مراد آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے، یعنی کافر لوگ مراد ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھ کے انہیں مجبور نہیں کرتے بلکہ ان کی اپنی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ نے بندوں کی ثوابدید کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ بندے چاہیں ایمان قبول کریں چاہیں ایمان قبول نہ کریں، اللہ نے تو دونوں راستے ان کے اوپر واضح کر دیے، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انہیں مجبور بنانے والے ہیں؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی چاہت یہی ہے کہ روئے زمین پر کوئی کافر نہ رہے۔ یہ تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ کافر کوئی نہ رہے، لیکن اس کی حکمتیں ہیں۔ تو پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں اور جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اس کے اندر بھی یہ حکمتیں موجود ہیں۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ہدایت عطا کرنے والے ہیں، مگر جس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھن جائے تو اس کو آپ ہدایت عطا نہیں کرتے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت کریمہ کا بھی یہی مفہوم ہے۔ مختلف احکامات کے تحت ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑی رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا شمار ہوتا تھا، اس کی وراثت اسی طرح تقسیم ہوتی تھی، اس کو ابویت اور اس کے باپ ہونے کی جو نسبت تھی وہ بھی باقاعدہ معاشرہ دیا کرتا تھا۔ اس رسم کا یہاں پہ خاتمہ کیا، جس کا بیٹا ہے، جس کی اولاد ہے، اسی کی طرف وہ شمار کی جائے گی۔ بالخصوص والدین کی جانب سے اولاد کے لیے یہاں پہ بہت سی تلقین حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ایک نصاب ہے والدین کے لیے اپنی اولاد کی خاطر، جس میں یہ کہا گیا اللہ پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، والدین سے حسن سلوک کریں، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، رسول اللہ کی نافرمانی کے۔ والدین جو کہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، وہ ان کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ عبادت کی طرف، نیکی کی طرف اور مصائب کے اوپر صبر کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور معاشرے کے افراد میں برائی کا خاتمہ کرنے کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں پر اطرانہ نہیں ہے، تمہارے طور طریقے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ تم ایک گھمنڈی شخص ہو، تمہاری چال ڈھال کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے،
تمہاری چال ڈھال سے بھی تمہاری تواضع اور نیاز مندی کا ایک ظہور ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہاری آواز کے اندر بھی بڑا پن نہ ہو۔ اور دنیا کے دھوکوں سے بچنے کے متعلق کہا گیا ہے، یہ دنیا کے جو دھوکے ہیں یہ کسی نہ کسی طور پر انسان کو اپنے چنگل کے اندر پوری طرح سے جکڑ ہی لیا کرتے ہیں۔ بار بار اس بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف پاروں کے اندر دہرایا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ کہیں تمہیں اپنے دھوکے میں نہ لے لے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو بار بار قرآن پاک میں دہرایا گیا اور آج کے اس پارے کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھا دیکھی ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کے شکر کی سعادت بخشے۔ یہ چند احکام تھے، تعلیمات تھیں جو 21ویں پارے کے تحت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کا فہم اور اس کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔